السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلمانوں، آپ اپنی ادھار زندگی کے قیمتی ایام گزار رہے ہیں۔ موت لا محالہ آنے والی ہے۔ دوسروں کی موت سے نصیحت حاصل کریں، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ سفر طویل ہے، غفلت سے بیدار ہوں، نیک اعمال کا توشہ جمع کریں، ورنہ ندامت و افسوس کا سامنا ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ملے گا۔ بھائیو، قبر اور اس کا عذاب و نعیم برحق اور اسلامی عقیدے کا قیمتی حصہ ہے۔ دیکھیے سورہ غافر آیت نمبر 45-46، سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی، رواہ ترمذی۔ اس کی ہولناکی و خوفناکی کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، رواہ البخاری۔ قبر وہ ہیبتناک منظر ہے جس سے دل گھبراتا اور آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی مزہ نظر نہیں آتا، آخرت پیاری معلوم دیتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے اپنے جدا اور دوست پرائے ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، قبر وہ منزل ہے جس کی طرف آپ کوچ کرنے والے ہیں، یا ایسی سچائی ہے جس سے آئے دن مواجہہ ہوتا رہتا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ قبر خاموش واعظ ہے جسے اپنی حقیقت واضح کرنے کے لیے جملوں و عبارتوں کی ضرورت نہیں۔ قبر کی زبان تمام زبانوں سے زیادہ مؤثر ہے، اس کا منظر تمام مناظر سے زیادہ ہیبتناک ہے۔ قبر خاموش آواز ہے جسے کوئی سنتا نہیں مگر جو اس کے سامنے کھڑا ہو کر غور و فکر کرے۔ قبر مالدار و غریب اور دوست و دشمن میں تفریق نہیں کرتی۔ عطا رحمہ اللہ جب رات کی تاریکی داخل ہو جاتی تو قبرستان نکلتے، پھر کہتے کل عطا کو قبر میں آنا ہے۔ بعض صحابہ و تابعین سے ثابت ہے کہ قبر پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریک کوٹھری ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، تو نے میرے لیے کیا تیاری کی۔ قبر ایسا تنگ گڑھا ہے جس میں کوئی دوست و غمخوار نہیں، ساتھی اور رشتہ دار نہیں۔ اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والو، اے رنگین و دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والو، اے شیریں و میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں پلنے والو، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں خود کو کھونے والو، اے دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کرنے والو، ان قریب تم ایک گھٹن گھاٹی موت سے گزر کر ایک وادی پرخطر کا سفر اختیار کرنے والے ہو۔ اس وادی میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی، اس میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے، نہ کوئی غم گسار ہوگا، نہ غمخوار، نہ پرسان حال ہوگا اور نہ مددگار، نہ پیر و مرشد ہوگا، نہ حاجت روا، نہ کوئی محافظ ہوگا اور نہ ہی باڈی گارڈ۔ مٹی کا گھروندا ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، گھٹن ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اور خوفناک شکل کے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، کوئی جائے فرار نہیں۔ اے ہوش و گوش رکھنے والو، اے تنہائی و وحشت کی وادی میں قدم رکھنے والو، اس کی تیاری کر لو، صحیح عقیدہ اور نیک عمل کا توشہ جمع کر لو تاکہ تمہاری تنہائی دور ہو، نیک عمل مونس و غمخوار بن کر ساتھ رہے، بستر جنت کی ہو، لباس بھی جنتی ہو، قبر منور ہو اور حد نگاہ کشادہ ہو، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ خوشبو اور ہوائیں آتی رہے۔ محسن انسانیت، مشفق و کریم، سب سے بڑے خیر خواہ اور نہایت ہمدرد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی پرخطر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ آنسو بہاتے بہاتے قبر کی مٹی تر ہو گئی اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، بھائیو اس کی تیاری کر لو۔ سبحان اللہ، قبر بادشاہ اور فقیر دونوں کا گھر ہے، عقل مند اور بے وقوف دونوں کا ملجا ہے، نیکوکار اور بدکار دونوں کی منزل ہے۔ قبر میں سوال و جواب ہے، عمل نہیں۔ قبر جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھا۔ زیارت قبر آخرت و موت کی یاد دہانی کراتی ہے، رواہ ترمذی۔ قبر اس کی دوا ہے جس کا دل سخت ہو، قبر اس کا علاج ہے جس نے گناہ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو اور جس نے غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔
قبر والوں سے ذرا پوچھو کہ ان کے مال و متاع کہاں گئے، ان کی خوبصورتی اور رونق کہاں گئی، صحت و قوت اور جوانی کہاں گئی، ان کے عہدے اور اسٹیٹس خاک میں مل گئے، ان کے خوبصورت جسم مٹی میں مل گئے، مال و متاع کو وارثین نے قبضہ میں لے لیا، جسم کے خوبصورت لباس اور ملتے ہوئے خوشبو سب چھوڑ آئے، غسل کرتے تھے غسل کرایا گیا، چلتے تھے اٹھا کر لایا گیا، جسم میں حرکت تھی بے بس ہو گئے، مسکرانا اور ہنسنا رک گیا، بولنا اور جھگڑنا ماند پڑ گیا، آج کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی ہنسانے اور دل لگی کرنے والا نہیں، دفن ہوتے ہی منکر نکیر پہنچ گئے اور بیٹھا کر سوال کرنے لگے، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ جس نے اسلام و ایمان پر زندگی بسر کی ہوگی، رب کا حق ادا کیا ہوگا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے پرپیچ موڑ اور فتنے میں اللہ ایمان والے، عمل صالح کرنے اور برائی سے بچنے والے کو ثابت قدم رکھتا اور مدد کرتا ہے، کافر و فاجر کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بھائیو، عذاب قبر اور اس کے اسباب میں سے وہ مشہور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے معاملے کے سبب عذاب نہیں ہو رہا، یعنی اس سے بچنا آسان تھا۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، رواہ البخاری۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ مومن جب سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں ایک خوبصورت چہرہ، بہترین لباس اور اچھی خوشبو والا آدمی آتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے بشارت لو، جس سے تم فرحاں و شادہ رہو، میں تمہارا نیک عمل ہوں، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس عذاب والا معاملہ کافر و منافق اور بدکار و فاجر کے ساتھ کیا جاتا ہے، رواہ احمد۔ بھائیو، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا وہ بعد کے مراحل میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں ناکام ہوا وہ بعد کے مراحل میں بھی ناکام ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تمہیں قیامت کے روز اٹھائے گا۔ ساتھیو، واضح رہے کہ عذاب قبر کا سب سے بڑا سبب اللہ کے ساتھ شرک و کفر کرنا ہے۔ ایسوں کو فرشتے موت کے بعد سے ہی چہرے اور پیٹھ پر مار رہے ہوں گے، پھر قبر اور جہنم میں سخت سزا دی جائے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ فرض نماز چھوڑ کر سونے والوں کا سر قبر میں بڑے پتھر سے کوٹا جاتا ہے، اسی طرح ایک آدمی کو قبر میں کوڑا مارا گیا اور قبر آگ سے بھر گئی، اس بنا پر کہ اس نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی اور کسی پر ظلم ہو رہا تھا اس نے مظلوم کی مدد نہ کی، رواہ الطحاوی بسند حسن۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کانٹے دار درخت اور جہنمی زقوم تھوہڑ کھا رہے ہوں گے، فتنوں کی آگ بھڑکانے والے کا ہونٹ لوہے کی قینچی سے کاٹا جائے گا، سود کھانے والوں کا پیٹ گھر کی طرح پھلا ہوگا اور قبر سے نکلنے کے بعد ان کی حالت مجنون کسی ہوگی، یتیموں کا مال کھانے والوں کا منہ کھول کر آگ کا انگارہ ڈالا جائے گا اور یہ انگارے ان کے نیچے کے حصے سرین سے نکل رہے ہوں گے، سرین سے نکلتے ہوں گے۔ امانت میں خیانت کرنے والوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، رواہ البخاری و مسلم۔ غیبت کرنے والے کے ہونٹ کو آگ کی قینچی سے کاٹا جاتا ہے، سود خور کو پتھر سے مارا جاتا اور خون کی ندی میں تیرایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹ پھیلانے والے کو لوہے کی بڑی قینچی سے ہونٹ سے گدی، نتھونے سے گدی اور آنکھوں سے گدی تک چیرا جاتا ہے۔ زناکار عورتوں کو ان کی چھاتی پر لٹکایا جائے گا اور زناکار مرد عورت سلگتی ہوئی آگ کے تنور میں روکا جائے گا، اور خاص کر شرمگاہوں کو سزا دی جائے گی۔ تکبر سے لنگی کو ٹخنوں سے نیچے کرنے اور گھسیٹنے کے سبب زمین میں دھسا دیا گیا اور تا قیامت زمین میں دھستا رہے گا، رواہ البخاری۔ لباس میں مٹک مٹک کر چلنے اور بالوں کو سجا کر تکبر کرنے کے سبب اور لنگی ٹخنوں سے نیچے کر کے چلنے کے سبب اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا، رواہ مسلم۔ وہ خطبہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل سے دور ہیں، معراج کی رات ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔
میت کو اس کے اہل و عیال کے واویلا مچانے اور چیخ و پکار کے سبب عذاب دیا جاتا ہے، جبکہ میت اس کی وصیت کر جائے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ پیشاب کے چھینٹوں اور چغلی کے سبب عذاب قبر ہوتا ہے۔ الحاصل میت اپنی بے ایمانی و بدعمالی کے سبب عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اب آپ کے سامنے عذاب قبر سے نجات دلانے والے اعمال کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ ہم میں سے ہر ایک اسے اختیار کرے۔ ان میں سب سے افضل شے توحید باری تعالی ہے۔ بندہ رب کی صفت و عظمت پہچان کر اسی کی عبادت کرے، سارے معاملات اسی کے حوالے کر دے، اسی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے، ہر حال میں اسی کی طرف پلٹے، شرک و بدعت سے دور ہو۔ اسی طرح اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے اور اسی سے امید لگاتے ہوئے پانچوں نماز با جماعت ادا کرے۔ نماز تہجد قبر میں روشنی کا ایک اہم سبب ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد اور اس میں پہرے داری کرنا قبر میں فتنے سے حفاظت ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت اور اسے سمجھ کر عمل کرنے سے عذاب قبر سے امن ہے۔ پیٹ کی بیماری میں موت عذاب قبر سے حفاظت ہے۔ رواہ ترمذی۔ خالص مومن اگر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو جائے تو عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ صحیح ابن حبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اگر میت مومن ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں، زکوٰۃ اس کے بائیں، دیگر اعمال خیر، صدقہ، صلہ رحمی، اچھی بات کا حکم اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ اس کے دونوں پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ سارے نیک اعمال مومن میت کو گھیر لیتے ہیں۔ کسی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے، اس طرف کا نیک عمل عذاب کو روک دیتا ہے۔ الحاصل ہر مسلمان تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، برائیوں سے دور ہو کر توحید و عبادت پر گامزن ہو، اللہ عذاب قبر سے مامون کر دے گا۔ ساتھ ہی ہر نماز میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور جنت الفردوس کو ہمارا مکی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔